تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست کے اندر حیثیت کیا ہوگی. یعنی ایک حیثیت کا تو تعین پہلی آیت نے کر دیا کہ حضور کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا. یہ جو میں نے وضاحت کی ہے یہ اس چیز کے کیونکہ دین سب وہی ہیں، لہذا جب آپ سنت سے ہٹ گئے تو گویا آپ نے کوئی قانون سازی ایسی کر لی تو وہ بے دینی کہلائے گی، وہ دینداری نہیں کہلائے گی. ایک تو یہ تعلق قائم ہو گیا. دوسرا تعلق سمجھ لیجئے کہ ریاست کی سطح پر عوام کو ریاست کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کے لیے ایک جذبہ درکار ہوتا ہے. جذبے کے بغیر نہیں. ایک ریاست ٹھیک ہے، اس کا ایک باؤنڈری ہے، سرحدیں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی کچھ اپنی جو ہے نا روایات ہیں، اس کے کوئی قوانین ہیں، اس کا اقتدار اعلیٰ ہے، اس کے لیے لوگ جو ہے وہ جو ایک اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے قربانی بھی تو درکار ہوتی ہے نا. لوگ آخر ٹیکس دیتے ہیں، لوگ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں. تو جب تک کوئی اس کی کوئی بڑا گہری وابستگی اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا یکسانیت، یونیفارمٹی، لوگوں کے اندر ہم رنگی، وہ نہیں پیدا ہوگی. اب لوگ ایک روایت پہ نہ جمے ہوں، ایک جیسے روایات کے حامل نہ ہوں تو استحکام، قوم کے اندر استحکام نہیں پیدا ہوتا، طاقت نہیں پیدا ہوتی، اتحاد نہیں پیدا ہوتا. تو اتحاد کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. قومیت کا بت پالنا پڑتا ہے، نیشنلزم. پھر اس نیشنلزم وہ لسانی ہو، نسلی ہو، اگرچہ کہ اسے برا بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، لعنت بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی وہ ریاست کے لیے ایک جذباتی قربانی پیدا کرنے کے لیے اس نیشنلزم کو جو پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، پروموٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر اسی کے بنیاد پر جو ہے قربانی مانگی جاتی ہے. ہماری قوم، ہم تو ہمارے آباء و اجداد، ہماری روایات، اس کے لیے قربانی دو کہ کوئی ہماری پگ کو داغ نہ لگا دے، کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے قومیت کی بنیاد پر. اس کے ساتھ پھر کچھ اور بھی علامتیں ہوتی ہیں. آپ نے پتہ نہیں سوچا ہوگا یا نہیں سوچا ہوگا، یہ پوری دنیا میں قومی ترانہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک جذباتی کیفیت اس قومیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک ترانہ ہوتا ہے، ایک حمد ہوتی ہے، ایک ثنا ہوتی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے وہ جذبہ حاصل کرتے ہیں جو انہیں اس قوم کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کی روایات کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کے ساتھ ایک محبت پیدا کرتا ہے، ایک جذباتی وابستگی پیدا کرتا ہے. یہ قومی ترانہ ہوتا ہے. کوئی اور بھی قومی چیز ہوتی ہے؟ کیوں نہیں؟ قومی جھنڈا بھی تو ہوتا ہے. اسے سلامی کیوں دیتے ہیں؟ جب جھنڈا لہرایا جاتا ہے، قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو ہم کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ادب و احترام ہے نا، ادب و احترام ہے نا، توقیر و تعظیم ہے نا. یہ وابستگی اس کے ساتھ کیوں رکھی؟ یہ اس قومیت کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ محبت پیدا کرتی ہے. وہ محبت پھر قربانی دینے پر آمادہ کرتی ہے. کل مرنا پڑے تو وہ محبت کا جذبہ ہے جو وہ کے لیے جو ہے انسان کو تیار کرے گا. یہ بات جو ہے نا، اب دیکھیں، ویسے تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جانیں قربان کر لیتے ہیں، تو کیا ہندو نہیں جانیں قربان کرتے؟ چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ویسے ہی کیا انگریزوں نے بھی ہندوؤں کو بڑے، جیسے ہمیں نشان حیدر دیتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے جو وکٹوریا کراس نہیں دیے؟ کیا جاپانیوں نے اپنی قوم کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر خودکش حملے نہیں کیے؟ اپنے ایئر کرافٹ لے کے شپس کی چمنیوں کے اندر نہیں چلے گئے؟ انجن روم میں جا کے پھٹے؟ تو دنیا کی ہر قوم کے جو افراد ہیں اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی محبت کا بت پالنا پڑتا ہے نا جس کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں. تو اس کے لیے کتنے پاپڑ ہیں جو مصنوعی خدا پیدا کر کے اور محبوب پیدا کر کے ان کے لیے جو ہے وہ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں مستقل محبوب جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ریاست کی سطح پر وہ جو محبوب ہستی ہوں گی پوری ریاست کے لیے وہ محمد رسول اللہ ہوں گے. اب آپ سوچئے کہ جب محمد رسول اللہ کو یہ حیثیت حاصل ہو، یہ جذباتی تعلق ان کے ساتھ قائم ہو گیا، تو اس ریاست کے افراد ویسے کپڑے نہیں پہنیں گے جیسے محمد رسول اللہ پہنتے تھے.
ان تمام طریقوں پر عمل نہیں کریں گے جو محمد رسول اللہ کے طریقے تھے. محبت کا تو تقاضا ہی اتباع ہے نا، پیروی کرنا. فاتبعونی، پس میری پیروی کرو. تو جب سب پیروی کرنے لگیں گے محمد رسول اللہ کی تو پوری ریاست کا رنگ ایک رنگ نہیں ہو جائے گا، یکسانیت نہیں پیدا ہو جائے گی، ہم رنگی نہیں آ جائے گی. ایک طرف یہ ہوگا، اور جب سب کے محبوب ہو جائیں گے حضور تو یہ مسلمان آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ بھائی چارہ قائم ہو جائے گا. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، نبی اہل ایمان کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. کون سی مائیں؟ جنہوں نے جنا نہیں، روحانی مائیں. تو روحانی باپ کون ہے؟ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے، بریکٹ میں سمجھ لیجئے، وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور وہ جو محمد ہیں وہ ان کے باپ ہیں، روحانی باپ. وہ روحانی مائیں، یہ روحانی باپ. آپ نے کہا نا، سنا ہے نا، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. کوئی روحانی تعلق وہاں قائم کر دیا جاتا ہے جو یہاں آ کر میاں بیوی کی اس محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ صرف جنسی تعلق نہیں ہوتا جو محبت پیدا کرتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ روحانی تعلق. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، وہ پاکیزہ تعلق ہے، اور وہ پاکیزہ تعلق روحانی تعلق ہے. تو یہ محمد رسول اللہ اور ان کی بیویوں کے درمیان بھی وہ تعلق ہے روحانی. اور جو ان کی اولاد ہے وہ آپس میں پھر کیا کیا ہو گئے، یعنی پوری امت اولاد ہو گئی نا، آپس میں وہ بھائی بھائی ہو گئے. تو جو ایک قوم کو آپس میں بھائی چارہ درکار ہوتا ہے، اور وہ پھر بھائی چارہ، یہ والا بھائی چارہ ہوتا کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جی ہم آپ کو کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیں گے، ہمارے حقوق آپ کھا جاؤ گے، ہمارا پانی آپ پی جاؤ گے، یا ہمیں ایکسپلائٹ کرو گے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالو گے. بلکہ وہاں پہ تو پھر یہ ہوتا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جب محبت کا مرکز محمد الرسول اللہ اور اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں تو جو آپس کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، خود ضرورت مند بھی ہو، اپنے حصے کی روٹی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اس کی جو آخری درجے کی مثال ہو سکتی ہے وہ ہے کہ مرتے وقت کتنی شدید پیاس لگتی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں. اور اس موقع پر ایک آدمی جو ہے وہ پانی پینے لگتا ہے کہ اس کے کانوں میں اپنے بھائی کی آواز آتی ہے، العطش کے پانی. وہ کہتا ہے مجھے نہ دو، میرے بھائی کو دے دو. بھائی یہ تو آخری درجے کی بات ہو گئی ہے. باقی دنیا میں وہ جو مکے سے ہجرتیں کر کے آئے تھے مدینے، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے یا نہیں کھول دیے؟ مدینے والوں نے انہیں بھائی بنایا، اور کیسا بھائی بنایا؟ اپنے گھروں میں شریک کر لیا، اپنے مالوں میں شریک کر لیا. کس حد تک گئے ہیں؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قربانی، ایثار ایک دوسرے کے لیے. آپ سوچئے کیا سوسائٹی بنے گی، کیا معاشرہ بنے گا. لیکن برکت کس کی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے. تو آپ کی ریاست کا جو اصل پلر ہے جس پر ایک اسلامی ریاست کھڑی ہوگی، جو اس میں اتحاد پیدا کرے گی، جو اس میں اتفاق پیدا کرے گی، جو اس میں یکسانیت پیدا کرے گی، جو اس میں بھائی چارہ پیدا کرے گی، جو اس میں جذبہ ملی پیدا کرے گی، جو ان کو قربانی دینے کے لیے افراد کو تیار کرے گی، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. لہذا جو یہ دو آیات ہیں جنہوں نے واضح طور پر یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست میں کیا اہمیت ہوگی. ویسے شخصیات ہر دور میں تراشی گئی ہیں باقاعدہ، یعنی میں نے تو کچھ وہ جھنڈے کی مثال آپ کو دے دی، یہ مثال آپ کو دے دی کہ جی ترانہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ شخصیات بھی ہوتی ہیں جو تراشی جاتی ہیں. آپ سنتے ہیں چائنا میں ایک شخصیت ہے ماؤ زیتونگ کی، اس کے بقا امیج بنایا جاتا ہے نا کہ کوئی شخصیت ہو جس کے ساتھ لوگ جڑیں. ہندوستان میں کسی زمانے میں شخصیت تھی گاندھی کی، مہاتما گاندھی. تو کوئی مہاتما ہو نا جس کے ساتھ لوگ آ کے جڑیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دائمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عطا کر دی. یہ کوئی وقتی کوئی نیا ہمیں بت تراشنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے مستقل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ملت ہیں، پوری ملت کو جوڑنے والے اور ان پر جمع ہونے والے.